فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن ایک بار سورہ الحمد اور 3 بار سورہ اخلاص پڑھ کر مرحوم سید جرار حسین ابن سید ابرار حسین، مرحوم سید دلاور حسین ابن سید ابرار حسین، سید ابرار حسین ابن سید کاظم حسین مرحومہ رضوانہ بانو بنت غلام حیدر، مرحومہ ریحانہ بانو بنت غلام حیدر، مرحومین کی ارواح کو بطفیل محمد کے ثواب ہو جائے۔ بھول جائے گا یار۔ سرکار اجازت ہے۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب۔ غالب کل غالب مطلوب کل طالب، صاحب المفاخر والمناقب، امام المشارق والمغارب، الصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و مولانا ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین، ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ اما بعد فقد قال امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام: ایھا الناس شقوا امواج الفتن بسفن النجات وعرجوا عن الطریق المنافرہ وضعوا تیجان المفاخرہ الی آخرہ۔ صلوات پر محمد و آل محمد۔ معزز سامعین، بزرگوں، نوجوان بھائیوں اور دوستوں، چھوٹے بچوں، جس کلام کو آپ حضرات کے سامنے اس وقت کی گفتگو کے لیے سرنامے کے طور پر پڑھا ہے، وہ کلام ایسے کا ہے کہ بعد از خدا اور نبی
کسی کا کلام اس کو ہو نہیں سکتا۔ خطبہ کہیے، کلام کہیے، حدیث کہیے، یہ تو لفظ ہے، اور لفظوں ہی کے ہیر پھیر سے آدمی اپنے آپ کو پہچانواتا ہے۔ لیکن یہ جو کلمات میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھے ہیں، ظاہری طور پر اس میں کوئی ایسی چیز نظر نہیں آ رہی کہ جسے موضوع سخن قرار دی جائے، لیکن جب انسان عقل کے پیرائے سے سوچتا ہے تو جیسے قرآن مجید ہے اور اس کی اپنی عظمت، اپنا مرتبہ، اپنا اعجاز، اپنا مقام ہے، معصوم کا بھی کوئی کلام بغیر اعجاز کے خالی نہیں ہوتا۔ اب یہ ہے کہ انسان اپنے عقل کے رہوار کو کتنا دوڑا سکتا ہے، اب یہ انسان کی اپنی سوچ فکر کے اوپر ہے۔ چونکہ ماحول بدل چکا، تبدیلیاں آتی جا رہی ہیں، اور قرآن سے رابطہ بڑا مختصر ہے، تو نہج البلاغہ جو علی کی کتاب ہے، بلاغت کے سارے رموز موجود ہیں، رابطہ کم ہوتا ہے، لیکن اگر علی والے ہیں اور آل محمد والے ہیں تو انہیں رابطہ رکھنا چاہیے۔ جیسے قرآن سے وابستگی ہے ویسے ہی ان سے وابستگی ہونا چاہیے، چونکہ ماحول آہستہ آہستہ بدلتا جا رہا ہے، اور فضائل اہل بیت اطہار کے اتنے ہیں کہ اگر انسان زندگی بھر تک پڑھتا رہے تو آل محمد کے فضائل کم نہیں ہوں گے، آپ کی زندگی کم ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ تو فضائل کے اوپر ہمیں نہ کوئی اختلاف ہے اور نہ ہونا چاہیے، اس لیے کہ محبت آل محمد تقاضا یہ ہے کہ ہم فضائل بیان کریں۔ لیکن اگر ہم فضائل کو نہیں سمجھتے کہ فضائل کہتے کسے ہے، فضائل کا مطلب کیا ہے، فضائل کی معنویت کیا ہے، تو پھر ہماری زبان میں کہ جیسے کالا بھینس برابر، وہ کالا اکثر بھینس برابر، کہ کالی بھینس کے سامنے آپ کچھ ہی بولتے رہیے پتہ نہیں چلے گا، تو ہم ایسے تو نہیں ہے نا۔ ہمارا چونکہ اللہ نے ہمیں اتنا عظیم بنایا ہے کہ ہم انسان ہیں، اشرف مخلوقات ہیں، اور ہماری تعریف اللہ نے کی ہے اس انداز سے کہ الرحمن علم القرآن خلق الانسان، یعنی جب اللہ نے اپنی رحمانیت کو ثابت کیا ہے نا کہ اللہ رحمان کیوں ہے، تو بہت سی چیزیں تھیں انسان کے لیے سمجھنے کے لیے، زمین کا تذکرہ کر دیتا، آسمان، فلا فلا، اللہ کی بڑی مخلوقات، مگر اللہ نے سامنے کہا رحمان علم القرآن، یعنی اللہ رحمان اس لیے ہے کہ اس نے تمہیں قرآن کو سکھا دیا، قرآن بتلا دیا، قرآن پڑھا دیا۔ معلوم یہ ہو کہ اللہ کی رحمانیت اگر دنیا کے اندر ہے تو کم از کم قرآن پڑھنا لازم و واجب ہے، ضروری ہے کہ نہیں ہے؟ یا توحید گفتگو ہے، یعنی اگر رحمان ہے اللہ تو اللہ نے یہ نہیں کہا میں نے تجھے پیدا کیا اس لیے رحمان ہوں، تجھے کھانے کو دیا اس لیے رحمان ہوں، تجھے چلنے کی طاقت دی اس لیے رحمان ہوں، تجھے بولنے کی صلاحیت دی اس لیے رحمان ہوں، بلکہ علم القرآن، اللہ رحمان اس لیے ہے کہ اس نے قرآن کی تعلیم دی، قرآن پڑھا دیا، خلق الانسان، اور قرآن پڑھانے کے بعد، تعلیم کے بعد انسان کو پیدا کیا ہے، علمہ البیان، اور بیان کرنے کی صلاحیت دی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ انسان جو قرآن مجید نہ پڑھے، قرآن سے تعلق نہ ہو، رابطہ نہ ہو، تو تخلیق کا مقصد بیکار ہے۔ خلق الانسان ہے نا، اور انسان پیدا ہونے کے بعد اگر اس کے اندر بولنے کی صلاحیت پیدا نہ ہو تو پھر جیسے اور حیوان ہے ویسے انسان حیوان ہو جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو جو اللہ نے زبان جیسی خوبصورت شے دی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان بولے جہاں بولنے کا حق ہے، اور انسان خاموش رہے جہاں خاموش رہنے کا حق ہے۔ تو اب یہ بولنے کا مطلب اور خاموش رہنے کا مطلب کیا ہے؟
بولنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر حق اہل بیت کے لیے بولا نہ جائے تو یہ زبان بیکار ہے، اور حق اہل بیت کے لیے بولا جائے تو زبان بہت اچھی چیز ہے۔ خلق الانسان علمہ البیان۔ تب اللہ نے جو انسان کو پیدا کیا اس لیے پیدا کیا تاکہ قرآن سے قریب ہو۔ قرآن سے قریب ہوگا تو تخلیق کا مقصد سمجھ میں آئے گا، اور جب خلقت کا مقصد سمجھ میں آئے گا تو اب وہ جب بولے گا تو اچھا بولے گا، سوچ کے بولے گا، سمجھ کے بولے گا۔ اور انسان اپنی زبان کے نیچے چھپا ہوا ہے۔ مولا تو فرما رہے ہیں نا کہ انسان جو ہے چھپا ہوا ہے اپنی زبان کے نیچے۔ تو اگر کسی انسان کی زبان میں بولنے کی صلاحیت نہیں ہے تو جیسے دوسرے انسان ہے یا دوسرے حیوان ہے، اللہ کہتا ہے کہ انسان و حیوان میں فرق یہ ہے کہ انسان بولتا ہے، حیوان خاموش رہتا ہے۔ تو کبھی خاموش نہ رہنا چاہیے، یہ ہے تمہید گفتگو۔ یعنی قرآن مجید نے بتلا دیا کہ ہم نے انسان کو کیوں پیدا کیا، تاکہ انسان قرآن سے قریب ہو، اور جب انسان قرآن سے قریب ہوگا تو پھر جو ائمہ علیہم السلام ہیں ان کے اقوال سے قریب ہوگا، ان کے خطبات سے قریب ہوگا، ان کے فرمودات سے قریب ہوگا۔ اور جب انسان ان کو پڑھے گا تو خیبر عظیم چیز ہے، تذکرہ آل محمد کا، خندق بہت بڑی چیز ہے، لیکن ہم کتنا ہی پڑھ لیں، لیکن ایک غیر مسلم نے، ایک انگریز رائٹر نے جو علی کی فضیلت بیان کر دی، انسان دھنتا رہے سالوں، زندگی ختم کر دے، کہ جب اس نے نہج البلاغہ پہلے خطبے سے لے کے کلمات قصار کے آخری کلمے تک پڑھنے کے بعد بس ایک تجزیہ کیا، خدا کی قسم کہ کیا تو اس علی نے دنیا کو اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے یا اس نے اپنی آنکھوں سے بنتے ہوئے دیکھا ہے؟ کیا ہے ایسا کوئی انسان کہ جو علی کو پڑھنے کے بعد یہ بات کہہ دیتا، پوری دنیا کو ثابت کر دیا کہ یا تو علی نے اپنے ہاتھ سے بنایا یا علی نے بنتے ہوئے دیکھا؟ تو یہ ہے علی کی فضیلت ہے، ہم نہیں، غیر مورخ، غیر مسلم، انگریز بیان کر رہا ہے اس چیز کے لیے۔ ہم آپ تو بیان کر سکتے ہیں، بھائی چاہنے والے ہیں، دوسرے بیان کر دیں، چاہے چونکہ مسلمان ہیں، ہے نا؟ تو یہ سب چیزیں جو ہیں ہمارے لیے ضرورت ہے کہ ہم ان سے قریب و آہستہ آہستہ ان سے منسلک ہو، سمجھے۔ اور انداز دیکھیے اس خطبے کا، اس کلام کا، اس ارشاد کا، یا ایھا الناس، اے لوگوں، شقوا بامواج الفتن، تم پھاڑ ڈالو، لفظی ترجمہ، شق پھٹنا ہے کہ نہیں ہے؟ دیوار کعبہ شق ہوئی، مطلب کیا ہے؟ پھٹ گئی، اسی سے بنا شقو، تم پھاڑ ڈالو، مطلب کیا ہے؟ تم نکلو، بے امواج الفتن، ان فتنوں کی لہراتی ہوئی موجوں سے، ترجمہ کر رہا ہوں ابھی، ہے تم نکلو، اے لوگو تم نکلو ان لہراتی ہوئی فتنوں کی موجوں سے، بے سفن النجات، نجات کی کشتیوں کے ذریعے۔ دیکھیے سفینہ ایک کشتی ہے اور جمع ہے، جمع یعنی کشتی ایک نہیں ہے، کئی کشتیاں ہیں۔ ان کشتیوں میں سے جس کشتی کو وسیلہ بناؤ گے ان امواج کی موجوں سے، فتنوں کی موجوں سے تم باہر نکل جاؤ گے۔ یہ تو ہے نا، شقو بے امواج الفتن، تم نکلو ان فتنوں کی موجوں سے، بے سفن النجات، نجات کی کشتیوں کے ذریعے۔ ایک کشتی نہیں ہے، بہت سی کشتیاں ہیں، بہت سی کشتیاں ہیں۔ اب یہ بھائی کشتی ہے کہاں، کیسے ہے؟ مولا نے جمع کا استعمال کیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے
کہ اپنے ماننے والوں کے لیے اگر انسان ہیں ایھا الناس میں داخل ہیں تو انہیں پیغام دیا جا رہا ہے کہ جب تمہارے سامنے فتنوں کی موجیں جاری ہوں، بہ رہی ہوں، تمہیں نجات کیسے مل سکتی ہے؟ وہ کشتی نجات کون ہے؟ کتنی کشتیاں ہیں؟ ایک نہیں بلکہ 14 کشتیاں ہیں جو ہم نے تمہارے لیے بنائی ہے. چاہے تو محمد کی کشتی میں سوار ہو جاؤ تم نجات پا جاؤ گے، علی کی کشتی میں آ جاؤ نجات پا جاؤ گے. اور یہ ساری کشتیاں دیکھیں، محمد بھی نجات کی کشتی ہے سرکار، علی بھی نجات کی کشتی ہے، حسن و حسین بھی کشتی نجات ہیں، سارے ائمہ کشتی نجات ہیں. مگر یاد رکھیے اس تمام کشتیوں کا اگر محور و مرکز و نور ہے تو اس کا نام فاطمہ زہرا ہے. اگر انسان اس کشتی میں سوار ہو گیا تو یہاں بھی کامیاب ہے وہاں بھی کامیاب ہے. صلوات پڑھے محمد آل محمد پر. خدا سلامت رکھے. دیکھیے اپنی سماعتوں کو آپ میرے ساتھ ایسے رکھیے. میں اڑاؤں گا نہیں اپنے چھوٹے بچوں کے لیے، بھائیوں کے لیے جو میرے برابر کے ہیں ان کے لیے، اور جو میرے بزرگ ہیں وہ بہرحال تجربے کار بھی ہیں اور بڑے بڑے خطیبوں کو سنتے ہیں، لیکن یہ ایک نیا رخ بھی ہونا چاہیے. لکیر کے فقیر نہیں ہونا چاہیے سارا یوٹیوب کے اوپر پڑا رہتا ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے. کچھ سوچیے. حق ہے ہر ایک کو. کشتی نجات کے ذریعے ساری کشتیاں ایک طرف سب نے سوار ہو جائیے، کہیے کہ محمد سے نجات مل جائے گی. نہیں. علی کی کشتی میں سوار ہو جائیے، کیا نجات ملے گی؟ نہیں. کیوں؟ کہا کہ اسی سب کا جو مرکز ہے اس مرکز کا نام ہے فاطمہ زہرا ہے، اور فاطمہ زہرا نجات کی وہ کشتی ہے. ہماری بساط کیا، ہماری حیثیت کیا، ہماری اوقات کیا. ہم نے یہ دیکھا تاریخ کے اندر کہ جب نبی کے جسم میں ذوف کا احساس ہوا ہے نا، ذوف کا احساس ہوا تو کہیں نہیں گئے، نہ علی سے کہا، نہ حسنین سے کہا، نہ کسی اور سے کہا. بس وہ اپنی کمزوری کو لے کر کے اگر آئے ہیں تو در سیدہ پہ آئے ہیں، کہیں اور نہیں گئے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہمارا نبی، رسولوں کا سردار، خاتم الانبیاء، آدم کا مولا، نوح کا مولا، ابراہیم کا مولا، یوسف کا مولا، ایوب کا مولا، کائنات کا سردار اپنی کمزوری کا احساس لے کر اگر جاتا ہے تو اس یقین کے ساتھ کہ اس کا علاج نہ آدم کے پاس، نہ نوح کے پاس، نہ ابراہیم کے پاس، نہ موسیٰ کے پاس، نہ عیسیٰ کے پاس، اگر ہے تو صرف فاطمہ زہرا کے پاس ہے، کہیں اور نہیں ہے. صلوات پڑھے محمد آل محمد پر. ایھا الناس، اے لوگو، شقوا بامواج الفتن، تم نکلو فتنوں کی موجوں سے، بے سفر النجات، نجات کی کشتیوں کے ذریعے. لفظ بے ہے مولوی صاحب بتلائیں گے بے کے مطلب کیا ہے. بے سفر یعنی یہ بے جو ہے وہ مدد کے لیے ہے، یعنی اگر تم امواج کی فتنوں سے، فتنوں کی امواج سے بچنا چاہتے ہو تو کشتی کی مدد سے بچو. اے مولا یہ آپ کا ارشاد ہے؟ علی کہیں گے ہاں یہ میں ہی کہہ رہا ہوں. کہا کہ مولا اس میں بے کیوں لگایا ہے؟ بے کا مطلب کیا ہے؟ بے کا مقصد کیا ہے؟ کہا کہ اگر تم نے بے کو سمجھ لیا تو سب کچھ سمجھ جاؤ گے یہ بے کیا ہے. یعنی یہ جو بے ہے نا، اگر اس بے کے اوپر سے جو نقطہ لگا ہوا ہے
اگر اسے ہٹا دو گے، یہی تو ہے نا، اگر اسے ہٹا دو گے تو یہ بے نہ رہے گی. یہ نقطہ ہے جو بے کو سمجھا رہا ہے. اللہ نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے نا. دیکھیے لفظ بے ہے، پہلے ذرا سا سمجھیے. آج کی گفتگو شاید نوجوان بچوں کے ذہن میں بیٹھ جائے کہ بے، بسم اللہ ترجمہ کیجیے آپ، اللہ کے نام سے. یہ سے کا ترجمہ کیا ہے؟ بے جو ہے وہ استعارت کے لیے آتا ہے، مدد کے لیے آتا ہے، اللہ کے نام کی مدد سے. یہ تو ہے نا، اللہ کی نام کی مدد سے. تو یہ بے جو ہے، اس بے کے اندر پورا قرآن مجید چھپا ہوا ہے کہ نہیں ہے؟ یقین ہے، ایمان ہے، سب کچھ ہے نا. یعنی پورا قرآن آپ پڑھ رہے ہیں. مدد کس کی مدد ہے؟ بے کے ذریعے. بے کے ذریعے. اب بے کے اندر ہے کون؟ کہا کہ انداز طلبہ میں وہ نقطہ ہوں جو اس بے کے نیچے ہے. تو علی سمجھ آ رہے ہیں کہ اگر تم نے اس ڈاٹ کو سمجھ لیا، اس نقطے کو سمجھ لیا، تو بہت سی چیزیں سمجھ میں آ جائیں گی. آج سمجھ میں آ رہا ہے نا کمپیوٹرائز کی دنیا میں کہ اگر ایک ڈاٹ میں کہیں غلطی ہو جائے تو یہاں کا وہاں، وہاں کا یہاں ہو جاتا ہے. اب آپ نے سمجھا علی کی حیثیت کو کہ اگر علی کو ہٹا دیا جائے تو نہ یہاں کے رہو گے نہ وہاں کے رہو گے. اگر کامیاب ہونا ہے تو علی کے ساتھ آؤ، ہم بتلائیں گے. تو یہ ہے بسم اللہ، اللہ کے نام کی مدد سے، اللہ کے نام سے جو رحمان ہے، رحیم ہے. ذرا سا ٹپیکل سا ہے نا چھوٹے بھائیوں کے لیے. کشتی 14 کی ہے، مرکز کون ہے؟ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا. اگر فاطمہ زہرا کشتی سمجھ میں نہ آئی تو ٹہلتے رہیے، کامیابی نہیں ملے گی. اب آپ کہیں گے بھائی کیوں نہیں کامیابی ملے گی؟ کیا علی کام کے نہیں ہے؟ کیا نبی ہمارے کارآمد نہیں ہوں گے؟ کیا حسنین کامیاب نہیں ہوں کرنے دیں گے؟ کیا محمد باقر، جعفر صادق، موسی کاظم، سرکار حجت کا کہ سب ہیں، لیکن سب کا رابطہ فاطمہ زہرا سے ہے. اگر یہ فاطمہ جو سینٹر میں ہے چلانا ہے نا، مولا کائنات نے اپنے لیے کہا کہ میں ان کے درمیان چکی کی کیل کی طرح ہوں. یہ جو ہے نا، یعنی 2 پارٹ ہیں، ان 2 پارٹوں کو جو رابطہ ہے چل رہی ہے وہ ایک کیل کے ذریعے چل رہی ہے. یعنی بہت بڑے پتھر ہیں مگر انہیں چلانے والی کون ہے؟ ایک کیل ہے، ایک مرکز ہے، ایک چیز ہے. یعنی مولا فرماتے ہیں کہ اگر مجھے جاننا چاہتے ہو کہ میں کائنات میں کیا ہوں تو میں کائنات میں چکی کے پارٹوں کے درمیان وہ کیل ہوں کہ جس کے ذریعے کائنات چل بھی رہی ہے، کام بھی ہو رہا ہے. یہ تو ہے نا. تو اب یہ فاطمہ زہرا فاطمہ زہرا کون ہے؟ علی تو کیل ہے. کیل ہے کہ نہیں ہے؟ کہا نا من الرہا، میں وہ بیخ ہوں، میں وہ کیل ہوں کہ جس سے چکی چلتی ہے. علی سمجھ میں آ رہے ہیں نا، علی تو چکی کیل ہے. لیکن حدیث پیغمبر بھی ہے کہ نہیں کہ اگر علی نہ ہوتے اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ زہرا کوئی کفر نہ ہوتا. بھائی اس کا مطلب کیا ہے کہ جیسے کیل آج کائنات کی زمین میں علی کی شخصیت ہے، علی کا ذات ہے، علی کا علم ہے، علی کا تقوی ہے، علی کی شجاعت ہے، علی کی ہیبت ہے، علی کا علم ہے، ویسی حیثیت فاطمہ کی شجاعت ہے، فاطمہ کا علم ہے، فاطمہ کی صداقت ہے، فاطمہ کی طہارت ہے. پر جیسے علی ہے ویسے فاطمہ ہے، جیسی فاطمہ ہے ویسے علی ہیں. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. ہے نا؟
ایھا الناس، اے لوگو شقو امواج الفتن، نکالو اپنے آپ کو فتنوں کی موجوں سے، نجات کی کشتیوں کے ذریعے. سمجھ میں آ رہی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا؟ کرو عظمتوں کو سلام. اگر علی کو سمجھنا ہے تو علی وہ ہے کہ جس کی وجہ سے یہ کائنات کا نظام باقی ہے، اور علی کے مثل ہے فاطمہ زہرا. یعنی جو صلاحیت علی میں ہے وہی فاطمہ زہرا میں ہے، جو کردار فاطمہ زہرا کا ہے وہی کردار علی کا، چونکہ دونوں کف ہے نا. کف کا مطلب سمجھتے ہیں آپ؟ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. یعنی اللہ کہتے ہی اسے ہیں جس کا کوئی کفو نہ ہو، جس کا کوئی برابری کرنے والا نہ ہو، جس کا کوئی کسی بھی اعتبار سے کفو نہ ہو. یعنی کفو ہوتا وہ ہے کہ جس کی کوئی برابری نہ کی جا سکے. اللہ کے یہاں کوئی برابری کر ہی نہیں سکتا. اب یہ ہمارے پہ الزام ہے کہ ہم انہیں ایسا مانتے ہیں، ہم انہیں ایسا مانتے ہیں. ہمارا ایمان قرآن میں ہے، اور قرآن نے کہہ دیا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. اللہ کا کوئی کفو نہیں ہے، کوئی ہمسر نہیں، کوئی برابر نہیں، کوئی اللہ جیسا نہیں ہے. بس اللہ اللہ ہے، اور اللہ کے بعد جتنی بھی اللہ کی مخلوق ہے. لیکن فاطمہ زہرا علی کا کفو، اور علی فاطمہ زہرا کا کفو ہے. اور جب یہ کفو ہے نا تو اب جہاں جہاں علی ہوں گے وہاں وہاں فاطمہ زہرا ہوں گی کہ نہیں ہوں گی؟ مطلب کفو کا کیا ہے؟ یعنی جہاں جہاں برابری ہو ہر اعتبار سے، علم کے اعتبار سے، حلم کے اعتبار سے، شجاعت کے اعتبار سے، صبر کے اعتبار سے، قرابات کے اعتبار سے، مدد کرنے کے اعتبار سے. یہی تو ہے نا بھائی آپ کا عقیدہ ہے نا کہ جب ہماری مشکلیں آتی ہے نا تو ہم نے کہا یا علی مدد، یا علی مدد. مدد ہوتی ہے کہ نہیں ہے؟ سب کا یقین ہے کہ بھائی ہوتی ہے نا. یعنی علی کا کام ہے، کوئی کہیں بھی ہو جو پکارے گا علی وہاں پہنچیں گے. تو آپ نے علی کو پکارا، کبھی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کو پکار کے دیکھیے. اگر آپ کے دل میں محبت فاطمہ زہرا ہے، جیسے ہی آپ نے کہا یا فاطمہ زہرا ادرکنی، تو چونکہ علی کی کفو ہے تو جیسے علی آتے ہیں ویسے ہی فاطمہ زہرا آئیں گی. صلوات پڑھے محمد آل محمد پر. کیونکہ برابر ہیں، کفو ہیں نا، برابر ہیں. علی تو نقطے پہ علی، تو اگر علی ہیں تو یہاں بھی فاطمہ ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ کہے گا مولوی صاحب یہ تو نہیں. آپ پڑھیے قرآن مجید. جب آپ پڑھیں گے پہلا کام کیا ہے آپ کا؟ نماز میں پہلا رکن کیا ہے؟ کہا کہ مولوی صاحب پہلا کام ہمارا ہے کہ اپنے آپ کو اطمینان سے کھڑا کر کے ہمیں نیت کرنا ہے. نیت ٹھیک ہے. نیت کا مسئلہ بتلا دیجئے میرے عزیزوں، بچوں، بزرگ نہیں، چھوٹے بھائیوں. نیت کا مطلب کبھی غور کیا نیت کیوں کرتے ہیں؟ نیت کا مطلب ہے گٹھلی. نوا سے بنا ہے نیت، اور نوا کا مطلب ہے گٹھلی. آپ گٹھلی کاہے کی یہ نہیں ہے لغت میں، بس نوا کا مطلب، نیت کا مطلب ہے گٹھلی. اور گٹھلی کا مطلب کیا ہے؟ یعنی جیسی زمین میں آپ اس گٹھلی کو بوئیں گے تو جیسی بوئیں گے ویسا ہی اس کا اثر پیدا ہوگا. یہ ہے گٹھلی کا مطلب ہے نا. یعنی جیسا بوئیں گے ویسی ہی یہ گٹھلی اپنا عمل کریں گے. نیت کا مطلب یہ ہے. تو جب کبھی نماز کے اندر آپ کھڑے ہو اور یہ ذہن میں آ جائے کہ میں نماز پڑھتا ہوں صبح کی 2 رکعت یا ظہر کی 4 رکعت یا مغرب کی 3 رکعت، تو جب نیت کا مفہوم ذہن میں ہوگا تو جیسی نیت ہوگی ویسے فرشتے ہمارے یہاں محاورہ ہے نا، جیسی نیت ویسے فرشتے. تو نیت کا مطلب ہے جیسے گٹھلی آپ بوئیں گے زمین کے اندر
ویسے ہی وہ پودا ہے، وہ درخت، وہ چیز نمودار ہوگی. کہاں سے ہوگی؟ زمین سے ہوگی نا. زمین کہاں ہے آپ کی؟ کہا کہ زمین یہی زمین جس پہ ہم رہتے ہیں، چلتے پھرتے ہیں نا. اسی زمین کو کیا کہتے ہیں آپ کی زبان میں؟ کہا کہ بھائی ایک لفظ ہے ارض ہے، اور ایک لفظ ہمارے یہاں بولتے ہیں تراب، مٹی ہے نا. یعنی جیسی مٹی ہوگی، اگر نرم مٹی میں بویا جائے گا بیج، کوئی بھی گٹھلی بوئی جائے گی تو جلدی کامیاب ہوگی، جلدی اگے گی، جلدی درخت پیدا ہوگا. کیوں؟ کہا کہ نرم مٹی ہے، بڑی محنت کی ہے، سجایا ہے، جوتا ہے، یہ کیا ہے، وہ کیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر نرم مٹی کے اندر آپ کوئی چیز ڈالیں گے تو اس زمین کی صلاحیت ہے کہ ویسے ہی پیداوار بھی ہوگی، ویسے ہی اس کو اگائے گی بھی. اب آپ سمجھ رہے ہیں میری بات کو؟ یعنی اگر آپ کی نیت صحیح ہوگی، اگر آپ کی نیت میں محمد آل محمد نہیں ہے تو اب اس زمین کو بچھاتے چلے جائیے، یہ 16,000 زمین ہوگی، ہل چلاتے رہیے، سمجھ میں نہیں آئے گا. بھائی اسی طریقے سے اب جو نماز کی نیت آپ کر رہے ہیں، اس زمین کو سجا رہے ہیں، کیا تصور ہے؟ اللہ کو خوش کرنے کے لیے. تو اگر نیت میں محمد آل محمد کا وجود نہیں ہے، علی نہیں ہے، تو نیت باطل ہو جائے گی. فاطمہ نہیں ہے، نیت بیکار ہو جائے گی. محمد نہیں ہے، نیت بیکار ہو جائے گی. اللہ نہیں ہے، نیت بیکار ہو جائے گی. ہمیں نہیں پتا ہے بھائی، یہ راز کون جانے گا؟ نیت کا مطلب کیا ہے؟ جو دل کے اندر ہو، جو ذہن میں ہو. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہماری نیت جو پوشیدہ ہے، غائب ہے، اگر اس پر صحیح ایمان نہ ہو تو نماز باطل ہو جائے گی. غور کیجئے گا میرے جملے کے اوپر. اگر نیت صحیح نہ ہو تو نماز باطل ہو جائے گی. بھائی یہی تو ہم بھی کہتے ہیں کہ جیسے نماز کی یا کسی بھی عمل کی چیز جڑ جو ہے وہ نیت ہے، اگر یہ صحیح نہ ہو تو عمل بیکار ہو جائے گا. بھائی اسی طریقے سے اگر جو امام پڑھتا ہے غیب میں ہے، اگر اس کی معرفت نہ ہو تو پہلے کا ماننا بیکار، دوسرے کا ماننا بیکار، تیسرے کا ماننا بیکار. چونکہ نیت بھی غائب ہے اور امام بھی غائب. پہلی چیز ہے نیت. اب مولوی صاحب لائیں گے، نماز پڑھتے ہیں نا میرے بچے، مولوی صاحب نے بتلایا ہو کہ بھائی واجبات نماز 11، اور 11 میں 5 واجب ایسے ہیں کہ اگر جان بوجھ کے چھوڑا تو نماز باطل، اور بھولے سے چھوڑا تو نماز باطل ہے. یعنی اس میں آپ کی شرع جو ہے کام نہیں کر رہی ہے، کسی بھی طرح سے کوئی فائدہ نہیں پہنچا. کیوں؟ کہا کہ یہ واجب رکنی ہے، واجب رکنی ہے. اگر انہیں جان بوجھ کے چھوڑا تو نماز باطل، بھولے سے چھوڑا تو نماز باطل. یعنی یہ 5 ہیں، اگر جان بوجھ کے چھوڑا جائے تو نماز باطل، اور اگر بھولے چھوڑا جائے تو نماز باطل. بھائی پیدا نے 5 ہیں، جان بوجھ کے چھوڑا تو ایمان باطل، بھولے سے چھوڑا تو نماز باطل، ایمان باطل. صلوات پڑھے محمد آل محمد پر. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ غلط تو نہیں ہے بھائی. 5 واجب رکنی ہے، جان بوجھ کے چھوڑو تب گئے، بھولے سے گیا تو نماز گئی. اب یہ 5 ہیں، اگر انہیں جان بوجھ کے چھوڑا تو ایمان رخصت، اور اگر بھولے سے چھوڑا تو ایمان رخصت. اب ان 5 میں فاطمہ زہرا ہے کہ نہیں ہے؟ یعنی فاطمہ زہرا ان 5 میں ہے کہ نہیں؟ فاطمہ زہرا ان 5 میں اتنی عظیم ہے، اتنی عظیم ہے، اتنی عظیم ہے کہ اگر فاطمہ زہرا کو ہٹا دیا جائے تو یہ 4 بھی سمجھ میں نہیں آئیں گے. یہ 4 بھی سمجھ میں نہیں ہے. کیوں؟ کہا کہ فاطمہ زہرا کو ہٹا دیا گیا
تو جن کی وجہ سے ان کا وجود باقی، ان کی شان باقی، ان کی آن باقی، اسے کہا جاتا ہے فاطمہ زہرا۔ تو اگر کسی سے فاطمہ زہرا ناراض ہو جائے، حسن ناراض، حسین ناراض، علی ناراض، محمد ناراض، یہ ہے مرکزیت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا۔ ہے ایام فاطمی کا مطلب ہے فاطمہ کے دن، ہے فاطمہ کے دن، یہ تو ہے نا ایام جمع ہے یوم کی۔ اگر یوم فاطمہ ہوتا تو فاطمہ کا دن، یوم کی جمع ایام فاطمہ کے دن، ہے فاطمہ کے دن کا مطلب سمجھتے ہیں آپ؟ فاطمہ کے دن کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک نہیں ہے، ہمارے یہاں کم از کم ایک ہفتہ کہلاتا ہے کہ نہیں؟ ایک ہفتہ، یہ ایک ہفتہ جب آپ اس کی روایتوں میں کتابوں پڑھیں گے تو یوم الاحد سنیچر کا دن، یوم الاثنین اتوار کا دن ہے، اس کے بعد آگے یوم الاثنین پیر کا دن، یہ سب چیزیں ہیں نا، یہ سارے دنوں کے نام ہیں، اور ایام فاطمی کا مطلب فاطمہ کا دن، فاطمہ کے دن۔ تو اگر آپ تاریخ میں جا کے دیکھیں، روایتوں میں دیکھیں تو جمعہ یوم الجمعہ جمعہ کا دن، تو جمعہ نام ہے امام زمانہ کا ہے۔ سنیچر میں جب دیکھیں آپ اس کا نام تو یہ دن پیغمبر سے منسوب ہے۔ اتوار کے دن والی دعا جب آپ پڑھیں گے تو مولا کائنات اور علی ابن طالب سے منسوب ہے، جب فاطمہ زہرا سے منسوب ہے۔ اللہ بتلانا یہ چاہتا ہے کہ فاطمہ کی جو 11 بیٹے ہیں نا، یہ سارے دن یہیں پہ گھوم پھر کر کے آ رہے ہیں، کہیں حسن ہے، کہیں حسین ہے، کہیں صادق ہے، کہیں جعفر ہے، کہیں موسیٰ کاظم ہے، کہیں تقی ہے، کہیں نقی ہے، کہیں آخری حجت ہے۔ اور جہاں برابری کی بات ہے کہا کہ اتوار کا دن محمد کے بیٹے علی، محمد کا نہیں بلکہ فاطمہ کا دن بھی ہے اور علی کا دن بھی ہے، تاکہ سمجھ میں آئے کہ جیسی فاطمہ ویسے علی، جیسے علی ویسی فاطمہ ہے۔ صلوات پڑھے محمد آل محمد پر۔ ایھا الناس، اے لوگوں نکلو، میں بتلا رہا ہوں آپ کو، ایام فاطمی فاطمہ کے دن ہے۔ فاطمہ کے دن کا مطلب یہ ہے کہ ایک دن میں 12 گھنٹے ہے۔ اگر آپ متوجہ ہے، دیکھیے یہ میرا اپنا نہیں، شہزادی کی عطا ہے۔ ایک دن میں 12 گھنٹے، رات میں 12 گھنٹے، یہ 12 ہے کون ہے؟ اگر ان 12 کو سمجھ لیا تو دن بھی 12 کا ہے، رات بھی 12 کی ہے، اور یہ ہے کس کے؟ کہا کہ بھائی علی کو چھوڑ کر کے یہ ساری فاطمہ کی اولاد ہے، فاطمہ کے بیٹے ہیں، اور فاطمہ کا شوہر علی ہے، تو ان 12 میں علی بھی شامل ہے، 11 بیٹے اور شامل ہیں۔ گھما کر کہا جائے کہ یہ 12 بھی فاطمہ کے ہیں، رات بھی فاطمہ کی ہے، دن بھی فاطمہ کے، رات بھی فاطمہ کی۔ جب یہ 12 ہے نا، 12 گھنٹے دن کے، 12 گھنٹے رات کے ہے، تو جب آپ اس سے 12 گھنٹے کو سوچے، دن کے ہوں یا رات کے، ایام فاطمہ والا فاطمہ کے دن، تو ہماری سوچ میں فاطمہ، ہماری فکر میں فاطمہ، ہمارے اشاروں میں فاطمہ، ہمارے اٹھنے میں فاطمہ، ہمارے چلنے میں فاطمہ کا تصور ہونا چاہیے کہ اگر یہ بھی راضی ہے، اللہ راضی، اللہ راضی، محمد راضی، محمد راضی، علی راضی، علی راضی، حسن راضی، یعنی فاطمہ زہرا کے ذریعے اللہ بھی راضی ہے، اللہ کا رسول بھی راضی ہے، سارے انبیاء راضی ہیں۔ اگر ہماری سوچ میں، فکر میں لفظ فاطمہ ہے، فاطمہ کون ہے؟ نبی کی بیٹی۔ فاطمہ کون ہے؟ نبی کی بیٹی۔ فاطمہ کون ہے؟ نبی کے پارے جگر۔ فاطمہ کون ہے؟ علی کی زوجہ۔ فاطمہ کون ہے؟ حسنین کی ماں۔ فاطمہ کون ہے؟ کہا کہ جس کے اشارے پہ اگر یہ چاہے تو کائنات رک جائے، اسے کہا جاتا ہے فاطمہ زہرا۔ عظیم ہے فاطمہ زہرا، خدائی قسم۔ تو ابھی تشریحاتی میں ہو گیا معاملہ۔ ایھا الناس، اے لوگو،
اے لوگو نکالو اپنے آپ کو فتنوں کی موجوں سے. فتنہ اور ہے، فتنہ میں کیا کیا چیز شامل ہے، تو فتنہ بھی سمجھنا چاہیے اور موج بھی سمجھنا چاہیے، ہے نا. اردو زبان ہے، پیاری زبان ہے. ہمارے یہاں لفظ موج جب بولتے ہیں نا تو جہاں خوشحالی کا تصور ہوتا ہے وہاں کے بھی اب موج آ رہی ہے کہ نہیں ہے؟ میاں ہم موج میں ہیں. تو یہ موج کا لفظ جو ہے آپ کے اردو کے اعتبار سے بھی بدلتا رہتا ہے. کہیں خوشحالی کے معنی میں ہے، کہیں غرور کے معنی میں ہے، کہیں گھمنڈ کے معنی میں ہے، کہیں تکبر کے معنی میں ہے. یعنی یہ موج ہے جو موج مختلف راستے کو راستہ بتلا رہی ہے نا. ہمارا کام یہ ہے کہ ہم فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا جیسی کشتی کو اپنے ساتھ ساتھ رکھے، اس کشتی میں سوار ہوں. کیوں؟ دیکھیے میں آپ کو نفسیاتی اور سامنے کی بات، اگر آپ کسی عہدے پر ہیں، کسی جگہ آپ ہیں، تو آپ کے دوست، ساتھی، بھائی، عزیز، رشتہ دار اگر آپ سے کوئی سفارش کرے تو آپ کچھ دیر کے لیے سوچ سکتے ہیں کہ یار بھیا نے کہا ہے، دوست نے کہا ہے، فلاں نے کہا ہے. لیکن اگر کسی کی سفارش کے لیے عہدے دار کی ماں نے کہہ دیا، غور کر رہے ہیں میرے جملے کے اوپر، مثال کے اوپر، اگر عہدے دار کی ماں نے کہہ دیا بیٹا یہ کام کرنا ہے، دوست کے بارے میں سوچنا تھا، بھائی کے بارے میں سوچنا تھا، عزیز کے بارے میں سوچنا تھا، چونکہ میری ماں نے کہا ہے، میری ماں نے کہا ہے، میری ماں نے کہا ہے. یعنی انسان کے مزاج جی شامل ہے. یعنی انسان سب کی بات کو رد کر سکتا ہے مگر ماں کی بات کو رد نہیں کر سکتا. اب یہ فاطمہ زہرا کس کی ماں ہے؟ ذرا سوچئے تھوڑی دیر کے لیے. فاطمہ زہرا کس کی ماں ہے؟ حسنین کی ماں ہے فاطمہ زہرا. فاطمہ زہرا کہیں ہائے 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 ہائے، خدائی قسم نہیں ملنے کا ہے نا. حسنین کی ماں ہے، ماں ہے. آپ کو ناز ہے رسول کے اوپر؟ پھر جملہ دے رہا ہوں، سوچے گا جا کے چھوٹے بھائیوں. رسول پر ناز ہے نا، رسول کی کشتی میں سوار ہو جائیں گے، بچ جائیں گے، کامیاب ہو جائیں گے، جنت مل جائے گی، اعمال قبول ہو جائیں گے. نبی نے کہا سنو یہ حسنین کی ماں ہے نسبی اعتبار سے. الفاطمہ تو ابیہا، فاطمہ اپنے باپ کی ماں ہے. تو اگر نبی کی شفاعت چاہتے ہو تو فاطمہ زہرا سے منسلک ہو جاؤ. صلوات پڑھے محمد آل محمد. ماں ہے نا ماں. تو ادھر حسنین کی ماں ہے، حسنین کی ماں. تو حسنین سے اگر چاہتے ہو کامیابی مل جائے تو اگر ماں نے کہہ دیا تو حسنین کام کریں گے. اور اگر تمہیں یہ ناز ہو کہ بھائی علی کی کشتی میں سوار ہو جائے تو جا کے اپنے گھروں میں جا کے دیکھیے، خود ہی تلاش کر لیجئے کہ ہمارا کوئی بھی عمل عام طور سے بغیر اندر کے حل نہیں ہوتا. ہوتا کہ نہیں ہے؟ تو آپ سوچئے کہ اب علی شوہر ہیں فاطمہ کے. اگر فاطمہ نے علی سے کہہ دیا کہ علی یہ ہونا ہے تو ہوگا، اور اگر کسی وجہ سے فاطمہ نے کہا نہیں ہونا تو آپ چاہتے رہیں، چونکہ بیسو تو برابر ہے نا، حق تو برابر ہے نا. اور اگر تمہیں یہ ناز ہے کہ بھائی نہ ہمیں علی کی ضرورت نہ حسنین کی ضرورت، ہم تو نبی کا دامن پکڑ کے کالی کملے والے کے فضائل بیان کیے، ہم نے لمبی لمبی زلفوں کا تذکرہ کیا ہے، نبی کا قصیدہ پڑھا ہے، نبی کو طٰہٰ مانا، یاسین مانا، صدیق مانا، خاتم الانبیاء مانا، مدثر مانا، مزمل مانا. تو پیغمبر نے کہا کہ سب کچھ اپنی جگہ صحیح، میں یاسین بھی ہوں، مدثر بھی ہوں، سردار بھی ہوں، سب کچھ ہوں، مگر میرا ہی تو اعلان ہے نا کہ فاطمہ ام ابیہا، فاطمہ اپنے باپ کی ماں، فاطمہ اپنے باپ کی ماں، فاطمہ اپنے باپ کی ماں. پیغمبر نے راستہ بند کر دیا
کہ اگر بچنا چاہتے ہو تو میرے پاس نہیں علی کے پاس نہیں بلکہ فاطمہ کے در پہ آؤ، چوکھٹ پہ آؤ، اس لیے کہ فاطمہ میری بھی ماں ہے، فاطمہ میری بھی ماں ہے۔ راستہ سب کے بند، پیغمبر نے کہہ کر کے سب کے راستے بند کر دیے کہ اگر چاہتے ہو ہم بچ جائیں تو فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی عظمتوں کو سلام کرو، قصیدہ کہو فاطمہ زہرا کا، فاطمہ کو مانو کہ فاطمہ زہرا جزو قرآن ہے، فاطمہ زہرا جزو بسم اللہ ہے، فاطمہ زہرا جزو سورہ الحمد ہے۔ اگر فاطمہ کو نہ مانا تو سب کچھ صحیح، کامیاب نہیں ہو سکتی آپ۔ تو میرے عزیزو، ایھا الناس کا مطلب کیا ہے؟ اے لوگوں، اپنے آپ کو فتنوں کی موجوں سے نکالو۔ یہ فتنہ بہت بڑا ہے، ہمارے یہاں بھی فتنہ ہے، پھر بتلاؤں گا آپ کو، فتنہ ہمارے یہاں بھی ہے، ہمیں بچنا ہے فتنے کی موجوں سے۔ اب بچا کیسے جائے؟ کشتی ہے، کشتی ہے، سمندر قریب ہوگا آپ کے قریب میں، کشتیاں چھوٹی بڑی سب ہوتی ہیں، تو جیسے جیسے حالات ہوتے ہیں نا تو مقابلہ کرنے کے لیے ویسی کشتیاں ہوتی ہیں۔ یہ سب بتلاؤں گا انشاءاللہ اگر زندہ سلامت رہا۔ تو یہ جو کشتی ہے نجات کی، فاطمہ زہرا اس کا مرکز سینٹر ہے۔ مان لیا آپ نے کشتی ہے، آپ نے کشتی سمندر کے قریب گئے، کشتی دیکھی آپ نے، چھوٹی بڑی بیچ کی کیسی بھی دیکھی آپ نے کہا کشتی بہت اچھی ہے، آپ کو فائدہ ہے؟ کشتی کی آپ تعریف کر رہے ہیں، آپ کشتی بہت اچھی ہے، کیا حسن ہے اس کا خدائی قسم، کیا چلنے کی رفتار ہے اس کی خدائی قسم، کیا اس کا رنگ ہے خدائی قسم۔ اب آپ کشتی کو دیکھ کر کے تعریف کر رہے ہیں، کشتی بہت اچھی ہے، کشتی بہت اچھی ہے، کشتی کا رنگ ایسا ہے، ذائقہ ایسا ہے، چلنے میں رفتار ایسی ہے، اس طرح بچا لیتی ہے کہ آپ کو اس کا کوئی فائدہ ہو رہا ہے۔ کہا کہ زبان سے ہے نا، زبان سے کشتی کی تعریف کرتے رہے، کشتی ایسی ہے، کشتی ویسی، کشتی ایسی، کشتی ویسی، زندگی بھر تک تعریف کرتے رہیے۔ یہ کشتی آپ کو نہ بچا سکتی ہے موجوں سے، نہ تھپیڑوں سے، نہ طوفانوں سے۔ کیوں؟ کہا کہ کشتی جب ہی بچائے گی جب آپ کشتی کے اندر ہوں گے، کشتی کے اندر ہوں گے، کشتی کے اندر ہوں گے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اگر فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ نجات کی کشتی ہے تو زبان کے فضائل سے نہیں، کردار کے طور میں پیش کرو کہ فاطمہ ہماری کشتی ہے، فاطمہ ہماری کشتی ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ خدا آپ کی سماعت و سلامت رکھے۔ کشتی ہے فاطمہ زہرا، کشتی یہ نجات ہے، لیکن زبان سے نہیں، کردار کے طور پر پیش کرو گے فاطمہ کی کشتی میں ہم سوار ہو چکے ہیں۔ اور فاطمہ کردار کیا ہے؟ فاطمہ کا کردار یہ ہے کہ انہوں نے حسنین جیسے بیٹے آپ کو دنیا کے اندر بھیجے کہ یہ میرے بیٹے ہیں، انہیں دیکھو، مجھے پہچانو۔ فاطمہ زہرا کا کردار یہ ہے کہ اس نے زینب و کلثوم جیسی بیٹیاں دی کہ ہمیں دیکھو اور پہچانو کہ زینب کا مرتبہ کیا ہے، ام کلثوم کسے کہا جاتا ہے۔ اور جب یہ شہزادیاں سمجھ میں آئے تب فاطمہ کے بارے میں سوچنا کہ فاطمہ زہرا کیا ہے۔ یہ ہے کشتی کا مطلب مفہوم کے اعتبار سے۔ میرے عزیزو، فاطمہ نجات کی کشتی ہے، یقین ہونا چاہیے کامیابی ملے گی، مگر کب ہے؟ اگر آپ فاطمہ کی مظلومیت کا ذرا سا طواف کریں، ذرا سا سوچیں تو انسان کی عقل حیران ہو جاتی ہے کہ فاطمہ زہرا ہے کون ہے؟ فاطمہ زہرا کی عظمت کو سلام کرتے کرتے ہماری زندگی ختم ہو جائے، پرواہ نہیں کرنا چاہیے، کیوں کہ فاطمہ زہرا عظیم شہزادی ہے، اور ایسی شہزادی ہے خدا کی قسم کہ جب باپ کا سایہ اٹھ گیا ہے، یہ ہماری کشتی نجات ہے، یہ تمام رسولوں کا سہارا ہے، یہ تمام اماموں کا سہارا ہے خدا کی قسم فاطمہ زہرا۔ لیکن زبان پہ کیا مرضی ہے؟ صبت علیہ
مصائب اللہ والنہار، اے بابا مجھ پہ اتنے مصائب پڑے کہ اگر راتوں پر پڑھتے تو دن میں تبدیل ہو جاتے۔ یہ فاطمہ زہرا ہے جو آج مرثیہ پڑھ رہی ہے اپنے بابا کا۔ عالم یہ ہے کہ صبح ہوتی ہے تو باپ کا تذکرہ، دوپہر میں تو باپ کا ماتم، شام میں باپ کا ماتم۔ ارے برابر محلے کے لوگ آ گئے، علی سے کہا اے علی، فاطمہ رسول کی بیٹی سے کہو یا دن میں روئے یا رات میں رویا کرے۔ اے شہزادی سلام ہو آپ پر، یہ دشمن ہے آپ کے بابا کے رونے کے اوپر، کہتے ہیں یا دن میں روئے یا رات میں روئے۔ اے فاطمہ زہرا یہ ابھی مدینہ ہے، علی موجود ہے، آپ کے رونے میں پابندی نہیں ہے، لیکن آئے آپ کی پوتی سکینہ جب اپنے بابا کو روتی ہے تو کبھی تازیانے پڑھتے ہیں، کبھی تماچے لگتے ہیں۔ سکینہ کہتی ہے اے بابا جزاکم ربکم، خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم آل محمد کے۔ یہ ہے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا۔ ایام فاطمہ میں آپ برابر علماء و ذاکرین سے جو میرے پیش رو ہے انہیں سنا۔ جناب شہزادی کونین سلام اللہ علیہا اپنے بابا کو کتنا یاد کرتی تھی ہم آپ اندازہ نہیں لگا سکتے، لیکن ایک روایت کے ذریعے پتہ چلتا کہ اتنا نڈھال تھی اپنے بابا کے غم میں کہ بلال جیسا ناباب کا محسن ہے اس سے کہہ رہی ہے اے بلال کیا تم نے بھی ہمیں چھوڑ دیا؟ بلال نے ہاتھوں کو جوڑنے کے بعد کہا اے شہزادی ارے میری کیا مجال کہ میں آپ سے جدا ہو جاؤں، اے بلال ارے میرے بابا کے لیے اذان تو کہہ دے۔ ارے بلال گلستہ اذان پر پہنچا، بلال نے کہا اللہ اکبر، علی کی زوجہ نبی کی بیٹی کہہ دی اللہ اکبر۔ ارے بلال نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، فاطمہ زہرا نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ ایک مرتبہ بلال کی زبان سے نکلا اشہد ان محمد رسول اللہ۔ ارے علی کی زوجہ نبی کی بیٹی پچھاڑے کھانے لگی، ہائے بابا کوڑا بچ گیا۔ بلال کو روکا، اے بلال اذان منقطع کر دو۔ نبی کی بیٹی بے ہوش ہو گئی۔ میں کہوں گا اے شہزادی آپ نے بلال کی زبان سے بابا کا نام سنا، برداشت نہ کر سکی۔ ہائے کربلا کی شہزادی سکینہ اپنے باپ کے کٹے سر کو سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پروردگار سے واسطہ محمد آل محمد کا اے ذکر قلیل و ہم سے اور سامعین سماعت کو قبول فرما۔ اے میرے معبود ہمارے گناہوں کو بخش دے، پروردگار کوئی غم سوائے غم آل محمد کی۔ اے میرے معبود تجھے واسطہ ہے حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا، جو حاضرین مجلس ان کی نیک حاجتوں کو بھرنا، جو ان میں بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ باجلہ ہدایت فرما۔ پروردگار جو حضرت کے مشتاق ہیں ان کی اس حاجت کو بھرنا۔ اے میرے معبود میرے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، اس لائق فرما کہ امام کے نصب شمار ہو سکے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم
غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ یہ سورہ ہم نے پروردگار زبان پہ دیکھا، ان سوروں کا ہدیہ چہاردہ معصومین کی خدمت میں پیش کیا۔ اس کے عوض جو کچھ ثواب حاصل ہوا، مرحوم سید جرار حسین ابن سید ابرار حسین، سید دلاور حسین ابن سید ابرار حسین ابن سید کاظم حسین مرحوم، اور مرحومہ رضوانہ بانو بنت غلام حیدر، اور مرحومہ ریحانہ بنت غلام حسین غلام حیدر مرحومین کی ارواح کو متفعل محمد و آل محمد پہنچے الہی بحق زہرا ابیہا و بالغا و بنیہا باقر حسین۔